کچھ چیزیں جن کے اندر رخصتیں تھیں ان رخصتوں کو ختم کر دیا، اور یہ سب کیا کیا؟ تقویٰ کے نام پر۔ تقویٰ کے نام پر جب بے جا پابندیاں لوگ لگانا شروع کرتے ہیں تو دین یقیناً بہت بوجھل ہو جاتا ہے، دین بہت بھاری ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسا ہونے لگتا ہے تو پھر وہ دین بجائے زندگی گزارنے کا طریقہ بنے ایک ناقابل عمل چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیں، اگر دین قابل عمل نہیں ہے تو دین کا فائدہ؟ اگر امپریکٹیکل دین ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو پریکٹس میں آ ہی نہیں سکتا، جو قابل عمل ہو ہی نہیں سکتا، جو انسان کی دنیاوی تقاضوں کو پورا کر ہی نہیں سکتا، اس دین کا فائدہ کیا؟ اور یہ سب کیا جاتا ہے تقویٰ کے نام پر۔ تقویٰ بہت اچھی چیز ہے، لیکن تقویٰ کو بیڑیاں تھوڑی بنا لینا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر انسان بیٹھ جائے اور دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو ڈال دے تقویٰ کے نام پر۔ اگر ایسا کریں گے تو دین جو ہے بالکل سمجھے سسپینڈ ہو کے رہ جائے گا معاشرے میں، جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ دین معلق ہے، سسپینڈڈ ہے، قابل عمل لگتا ہی نہیں لوگوں کو۔ اس طرح پھر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی کام بنی اسرائیل کے علماء نے کیا، اور جب دین کو اتنا ناقابل عمل بنا دیتے ہیں تقویٰ کے نام پر، پریکٹیکلٹی ختم ہو جاتی ہے دین کی، اس کے بعد لوگ جو ہیں خالی عبادت میں دین کو استعمال کرتے ہیں، باقی روزمرہ زندگی میں جو ان کے نظام ہیں معاشرت کے، معیشت کے، ان سب میں پھر وہ کافروں کے نظام پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر صرف اللہ اللہ کرنا ہی ہوتا دین کے اندر، مراد عبادت ہی صرف کرنی ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نظام کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ فائنانس کے اصول کیوں دیتا قرآن کے اندر؟ اللہ تعالیٰ تجارت کے اصول کیوں دیتا قرآن کے اندر؟ کچھ بھی نہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی بات کیوں فرماتا قرآن میں، جب کسی سے ملنا جلنا ہی نہیں؟ اور اگر نظام نہیں ہوگا تو دین نافذ کہاں ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے دین کو نافذ کرو، کہاں نافذ کرو؟ جب کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، جب ایجوکیشن حاصل کرنے کو دنیاوی طلب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب رشتہ داروں سے کٹ جانے کو کہا جاتا ہے، تو دین کہاں نافذ ہوگا؟ پھر دین تو کہیں نافذ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی جب بلا وجہ کی سختی لوگوں کے اندر آنے لگتی ہے تو دین بالکل امپریکٹیکل ہو جاتا ہے۔ یہی کام بنی اسرائیل کے علماء نے کیا، بہت دین کو مشکل بنا دیا۔ تو یہاں جو حرمنا کے معنی ہیں، یا تو یہ کہ اللہ نے حرام کر دیا یا ان کو محروم کر دیا گیا بہت سی دنیاوی چیزوں سے بنی اسرائیل کو، اور یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے حلال اور حرام کی، سختی کرنے کی، اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہیں ان پر اتنی سختی کی ہے کہ ان کو حرامی کر لیا، اور جو چیزیں اللہ نے سختی کے ساتھ حرام کی ہیں ان کو اپنے لیے بالکل حلال کر لیا۔ مثال کے طور پہ طلاق کا معاملہ ہے، ناپسندیدہ ہے لیکن اللہ نے حلال رکھا ہے، اس پہ ایسی سختی کی ہے کہ طلاق کو تقریباً ہم نے حرام کے درجے پہ پہنچا دیا۔ یا عورت یا مرد کی دوسری شادی تو ہم سننا گوارا نہیں کرتے، ہم تو ناراض ہونے لگتے ہیں، کوئی دوسری شادی تو کر کے دیکھے، کوئی عورت بیوہ ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد، یا کوئی مرد۔ اور سود کو دیکھیں تو ایسا حلال کر لیا لگتا ہے کہ حرام ہی نہیں، آرام سے کھایا پیا جا رہا ہے اور سودی کاروبار کیا جا رہا ہے، کوئی کبھی تیوری پر بل بھی نہیں آتا، دل میں دکھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری پرائورٹیز بھی، ترجیحات بھی بہت مکس اپ ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ یعنی جب بھی انسان کو احساس ہو جائے غلطی کا، تو ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے گناہ پر اڑا نہ رہے، خود علم حاصل کرے، صدق دل سے اللہ سے ہدایت مانگے، تو اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمارے یہاں بھی مزاج کیا بن گیا ہے کہ جو جتنا زیادہ دین کو سخت کر کے بتاتا ہے ہمیں وہ اتنا ہی اپیل کرتا ہے، ہم اس کی تقویٰ کے ہم اتنے ہی قائل ہو جاتے ہیں، اور جو دین کی رخصتیں بھی ساتھ ساتھ بتائے،
دین کا خوبصورت پہلو بھی ساتھ ساتھ بتائے. ہم کہتے ہیں کہ ان میں تو بڑی کمزوری ہے، بڑی ویکنس ہے، یہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، کچھ یہ فیلنگ لوگوں کو آ جاتی ہے. حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اللہ نے سختی کی ہے وہاں سختی کے ساتھ بتا دیا جائے کہ اس میں قطعاً گنجائش نہیں ہے کمپرومائز کی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے گنجائش بھی لوگوں کو بتا دی جائے، تاکہ جو بھی ہو کم از کم دین کے دائرے کے اندر اندر رہتے ہوئے تو وہ کام کریں. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب کسی کو احساس ہو گیا جہالت کی وجہ سے کوئی غلطی اس نے کی، پھر توبہ کی، اور توبہ کر کے بھی بیٹھے نہ رہے، اصلاح بھی کرنی ہے، تو اس کے بعد اللہ لغفور الرحیم من بعدہا، توبہ کے بعد اور اصلاح کے بعد اللہ غفور اور رحیم ہے. ہم نے کہا من قبلہا، اس سے پہلے اللہ غفور و رحیم ہے. نہ توبہ کی ضرورت، نہ اصلاح کی ضرورت، ہم تو ایسے ہی رہیں گے، ہم تو جاہل کے جاہل ہی رہیں گے. اور جہالت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انجانے میں لا علمی کی وجہ سے گناہ کیا، جو ہی علم ہوا اصلاح کر لی، توبہ کر لی. اور دوسری جہالت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جذباتی ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے. علم تھا کہ یہ بات بری ہے، یہ بات غلط ہے، علم کے باوجود کوئی جذبات کا غلبہ ایسا ہو گیا کہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا. جب گناہ ہو جائے تو اب دیکھیں نا، یہ تو پھر جانتے بوجھتے ہوا نا ایک طرح سے. ایک تو ہے نا انجانے میں گناہ، اس کی بھی توبہ ہے. ایک ہے جانتے بوجھتے گناہ کرنا، اس کی بھی توبہ ہے. گناہ کرتے کرتے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، ہے نا، کرتے کرتے بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تب بھی کر جاتا ہے انسان. تو اب یہ نہ سوچے کہ میں نے تو جان بوجھ کے گناہ کیا تب اللہ تھوڑی بخشے گا مجھ کو. نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے انسان. آگے فرمایا آیت 120 سے 124، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور فرمایا کانا امتن، ایک ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت کے برابر تھے، ایک پورے نیشن کے برابر تھے. ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ تو اپنی ذات میں خود انجمن ہے. تو یہی چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام تو اپنی ذات میں خود انجمن تھے، امت تھے، ہزاروں لاکھوں پر وہ تنہا بھاری تھے. پوری امتیں وہ کام نہ کر سکیں جو اکیلے ابراہیم علیہ السلام کر گئے. لوگوں کا ایمان جمع بھی کر لیا جائے، لاکھوں کا ایمان جمع کر لیا جائے، تو بھی ابراہیم علیہ السلام کا تنہا ایمان ان تمام پر بھاری ہو جائے. جتنی آزمائشوں سے، جتنے امتحانوں سے وہ گزرے، ایک امتحان ایسا تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ہم اس ایک میں بھی پورے اتریں گے. تو کانا امتن، پوری امت تھے. وہ صبر، وہ استقلال، وہ ایمان ان کے اندر تھا، وہ اللہ کی محبت کہ اگر پوری امت پر بھی بانٹ دی جائے تو پوری امت بھی کامیاب ہو جائے. اتنا خیر ایک انسان کے اندر. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا نا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. اور خلیل وہ ہوتا ہے جس کو کہ تنہائی میں یاد کیا جائے، خلت میں یاد کیا جائے، جو انسان کے حواسوں کے ساتھ ہمیشہ موجود رہے. اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے. کانا امتن، پوری امت تھے ابراہیم علیہ السلام، قانتا للہ، اتنا خیر، اتنا فضل اللہ کا ان کے اوپر، اتنے نیک اعمال کی توفیق، اتنی قربانیوں کی توفیق، ایسی ہجرتیں، ایسے جہاد انہوں نے کیے، ایسا صبر انہوں نے کیا کہ ہم تو سوچ نہیں سکتے. پھر بھی کیا تھے؟ قانتاً، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے فرما بردار. کوئی پریولیج نہیں چاہی، کوئی اسپیشل پوزیشن نہیں مانگی. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کو تو خلیل اللہ کا خطاب ملنے والا ہے، ان کو تھوڑی معلوم تھا. لیکن بس کسی اجر کی تمنا کے بغیر اللہ کی فرما برداری کیے گئے. جیسے کہ کائنات مسلم ہے، ایسے مسلم تھے ابراہیم علیہ السلام. نہ عذاب کی وجہ سے، نہ ثواب کی وجہ سے فرما برداری کرنے والے، صرف اس لیے فرما برداری کرنی اللہ کی کہ اللہ کا حق ہے،
اللہ کا حق ہے مخلوق کے اوپر کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے. ویل فوکسڈ تھے، حنیف، فوکسڈ، مقصد محور بس اللہ کی رضا، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی سب ثانوی، باقی سب سیکنڈری. اگر کوئی شخص یکسو مسلم نہ ہو تو ضرور کہیں نہ کہیں سے شرک آئے گا جو اس کو جھکا رہا ہے کسی طرف. شاکرن، شکر ادا کرنے والے، لانعمہ، نعمتوں کا. کیسے شکر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھیں ان کو. ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھے ابراہیم علیہ السلام. کا جو خاندان تھا، اعلیٰ ترین خاندان، جو ان کے والد تھے آزر، بہت اونچے خاندان کے تھے. جو اس زمانے کا بادشاہ تھا نمرود، اس کے دربار میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، سوشل سٹیٹس بھی بہت اعلیٰ تھا. کیسے شکر ادا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ انہوں نے اپنی پوزیشن کو استعمال کیا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی. یہ ہے شکر پوزیشن کا، کہ اللہ کی طرف بلایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا تھا، اللہ نے ان کو عقل دی تھی. انہوں نے ریشنل تھنکنگ کا آغاز کیا. صرف مشاہدہ کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہ چاند پوجے جانے کے قابل ہے، نہ سورج پوجے جانے کے قابل ہے، نہ ستارہ پوجے جانے کے قابل ہے، صرف اللہ ہے جو ان کا بنانے والا. ثابت کیا نا، لاجک سے، دلیل سے انہوں نے یہ بات ثابت کی. یہ انہوں نے عقل کا اپنے شکر ادا کیا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہمت، توانائی دی تھی، اس کا شکر ادا کیا. ہمت سے سٹینڈ لیا انہوں نے. جو اللہ نے ان کو لاجک کی اور دلیل کی ایک خصوصیت دی تھی، انہوں نے عوام سے بھی بحث کی اور بادشاہ سے بھی بحث کی، اور بادشاہ کو بھی لاجواب کیا، اور ایک پورے بپھرے ہوئے کراؤڈ کا بھی سامنا کیا. جب بتوں کو انہوں نے توڑا تھا تو لوگ آئے تھے نا بپھر کر، تو انہوں نے ڈٹ کر ان کا بھی مقابلہ کیا، عوام کا بھی مقابلہ کیا، ان کو بھی لاجواب کیا. اس طرح اپنی عقل کو، اپنے علم کو انہوں نے استعمال کیا، شکر ادا کیا اپنے علم کا. اور جب ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کر گئے. شاکرا لانعمہ، شکر ادا کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا. جس ہستی نے نعمتیں دیں، شدت کی محبت کی انہوں نے اس ہستی سے، اس کے قدموں میں ہی جھکے رہے، اسی کے فرما بردار بنے رہے. نعمت دینے والے کے عاجزی کا اظہار کیا نعمت دینے والے کے سامنے. اپنی نعمتوں کو اس جگہ استعمال کیا جہاں نعمت دینے والا راضی ہو. ہمیں جب نعمتیں ملتی ہیں، ہم نعمتوں کو صرف وہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں کہ ہم خود راضی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں شاید یہ شکر ہے، میں خوش ہو جاؤں. نعمت لے کے ہم یہ چاہتے ہیں نا، میں خوش ہو جاؤں. اللہ نے اولاد کی نعمت دی، ہم کہتے ہیں ایسی اولاد بناؤں کہ میں خوش ہو جاؤں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی. انہوں نے کہا اللہ ایسی جگہ لگاؤں اولاد کو جہاں تو راضی ہو جائے، جہاں اللہ تو خوش ہو جائے. بڑا فرق ہے نا، بہت ہی فرق ہے. ہم اپنی اولاد کو اپنا خدمت گزار، اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار، اللہ کا خدمت گزار بنایا. دعا بھی مانگی تو یہ کہ اللہ میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. بڑی بات ہے نا. ترجیحات ہی بڑی فرق ہیں، پرائیورٹیز ہی بہت ڈفرینٹ ہیں، دعاؤں کے اندر بڑا فرق ہے. جو انسان کی ترجیحات اور دعائیں ہوتی ہیں نعمتوں کے بارے میں، اسی حساب سے انسان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. تو انہوں نے زبان سے بھی شکر ادا کیا، ہاتھ پیروں سے بھی شکر ادا کیا. شاکر تھے لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا. اب جس کو چاہیے ہدایت، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ میرا بھی انتخاب کر لے، اچھے لوگوں میں مجھے شامل کر لے، تو اس کے لیے پرائمری ریکوائرمنٹ، بنیادی ضرورت بتا دی گئی، شکر گزاری. اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر کس طرح ادا کرو؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی. جب یہ انہوں نے کیا تو کیا ہوا؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا میں اللہ نے ان کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. یہ ہے حیات طیبہ. لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم نے پڑھا تھا. یہ ہے حیات طیبہ کا ڈیفینیشن جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی.
پاکیزہ زندگی. قربانیاں دے کر، ہجرت کر کے، صبر کر کے، ضروری نہیں ہے کہ انسان کی دنیا جو ہے وہ عذاب کا نمونہ ہی بن کے رہے. ہم تو بہت ڈرتے ہیں ہجرت کرتے ہوئے یا جہاد کرتے ہوئے یا صبر کرتے ہوئے. ہمیں خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں دنیا کا کیا بنے گا، کیا ہمارا ہوگا. تھوڑی دیر کو تو مشکل آتی ہے، لیکن اللہ پہ دنیا بھی بنا دیتا ہے. توکل کی ضرورت ہے نا، اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹرسٹ اللہ پہ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر کو بے عزتی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بائیکاٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، اور طنز اور طعنے بھی انسان کو سننے کو ملتے ہیں. وہ کیفیت گزر ہی جاتی ہے. اللہ چاہتا ہے دوبارہ عزت بھی دے دیتا ہے، دنیا پہلے سے اچھی ہو جاتی ہے. لیکن قربانی کرتے ہوئے شرط نہیں رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ اس شرط پہ قربانی کر رہا ہوں کہ وہ دنیا میری بنے گی. ہم جب بعض دفعہ قربانی دینے بیٹھتے ہیں تو دل میں پہلے شرط لگا دیتے ہیں کہ اللہ دیکھیں اس کے بدلے میں کچھ ملے گا یا نہیں. اگر ملے گا تو میں قربانی دوں، اگر نہیں ملتا تو میں کیوں دوں. تو یہ شرطیں لگا کر اللہ کے ساتھ سودا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ انکنڈیشنل ٹریڈ کریں، اللہ کے نام پر دیں، سیکریفائس دیں، قربانی دیں، پیسہ دیں، وقت دیں، صلاحیت دیں، لیکن شرطیں نہ لگائیں. وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو اتنا دے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا. کیوں شرطیں لگاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بلا مشروط اطاعت کی تھی، انکنڈیشنل اوبیڈینس اللہ کی. کوئی صلہ نہیں مانگا تھا بدلے میں، اللہ کا حق سمجھ کے اللہ کی اطاعت کی تھی. اپنا حق سمجھ کے نعمتیں نہیں مانگی، لیکن اللہ نے دیں. اللہ نے دنیا بھی بہت اچھی دی ان کو. اور آپ دیکھیں کہ کیا اللہ نے ان کی دنیا بنائی کہ ان کو دنیا میں ذہنی سکون ملا، اطمینان ملا. اور آج تک جو انہوں نے اعمال کیے ان کی یاد منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ کی شکل میں اور حج کی شکل میں. حج کے ریچولز جتنے بھی ہیں، مناسک حج کتنے ہی ایسے ہیں جس میں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یاد ہے جو کہ تازہ ہوتی ہے. ہم دنیا میں بھلائی سمجھتے ہیں، شاید بے فکری کو، اس کو ہم بھلائی سمجھتے ہیں نا. بے فکر ہو جانا، مال اور دولت کے انبار لگ جانا، اس کو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمت. کہ بہت اچھا پہن لیا، بہت اچھا کھا لیا، کوئی آزمائش نہ آئی، ہم کہتے ہیں بہت بڑی نعمت. اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی آزمائش آ رہی ہو تو اس حکم کو کبھی نہ چھوڑے انسان. اللہ سے اچھا مانگے، دنیا میں بھی اچھا پہننا، اچھا کھانا بھی مانگے، لیکن سب سے بڑی نعمت مانگے اللہ کی اطاعت. اور آخرت کی فکر جس کو مل گئی، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق جس کو مل گئی، یقیناً اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی، حقیقت ہے. اور یہ آخرت کی فکر اتنی بڑی بڑی پریشانیوں کو چھوٹا کر دیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ آخرت کی فکر بری چیز ہے. آخرت کی فکر اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تمام پریشانیوں کا تریاق ہے، توڑ ہے. دنیا میں کوئی انسان کو صدمہ پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، اور اگر ساتھ ہی ساتھ آخرت کی فکر ہے تو ساری پریشانیاں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں، یہ سوچ کے کہ آخرت میں انشاءاللہ اجر ملے گا نا مجھ کو. انسان پرسکون رہتا ہے. دنیا کی آزمائشیں، دنیا کے غم اس کے نروز کو شیٹر نہیں کر دیتے، اس کے اعصاب کو ختم کر کے نہیں رکھ دیتے. نفسیاتی مریض نہیں بن جاتا کوئی دنیا کی پریشانی کی وجہ سے. لوگوں کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، کسی کی جوان اولاد مر جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن اگر آخرت کی فکر ہو تو یہ ہر چیز انویسٹمنٹ لگنے لگتی ہے کہ ابھی ہاتھ سے گئی ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ کل تو ملنی مجھی کو ہے، اللہ میرے لیے سنبھال کے رکھ رہا ہے، ضائع کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ بڑی چیز ہے. ایک فکر آخرت کی لگ جائے، دنیا کی فکروں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. کوئی غم نہیں لگتا دنیا کا، حقیقت ہے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ نے ان کی دنیا بنا دی، اور آخرت میں تو یقیناً وہ ہوں گے ہی صالحین کے اندر. تو ہم بھی اپنا وہی نصب العین اگر بنائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہمارا انجام بھی اچھا ہی ہوگا، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا.
انہی کی طرح قربانی کے لیے تیار رہو، ہجرت کرو، جہاد کے لیے تیار رہو، تو انشاءاللہ تعالی انجام بھی اچھا ہی ہوگا۔ ما کانا، جب یہ دو الفاظ اکٹھے آتے ہیں تو مراد ہے کہ یہ شایان شان نہیں تھا، یہ زیب نہیں دیتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ مشرکوں میں سے ہوں، یہ مقام نہیں تھا ان کا کہ وہ شرک کریں۔ اب بات کا رخ پھر رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اب چونکہ بات آ رہی تھی پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی، دین ابراہیمی کے اندر جو محترم دن تھا، عبادت کا دن تھا، وہ ہمیشہ سے جمعہ ہی تھا، جمعے کا دن تھا۔ لیکن جیسے کہ یہودیوں کو کٹ حجتی کرنے کی عادت تھی، انہوں نے جمعے کے دن کو پسند نہ کیا، اصرار کر کر کے انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن الاٹ کروایا، ہفتے کا دن اپنے لیے مختص کروا لیا۔ تو جب اس طرح انہوں نے جھک کر کے دن بدلا تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن دے تو دیا ان کو، لیکن پھر ہفتے کے احکامات جمعے کے احکامات کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت تھے، تو انہوں نے خود ہی وہ دن پسند کیا، لیکن پھر خود ہی اس کی پابندی نہ کر سکے۔ اور کیا کیا ان کے اندر اختلافات ہوئے سبت کے بارے میں، یہ تو پھر پوری الگ ایک کہانی ہے کہ کس طرح وہ اس کی پابندیاں نہ کر سکے، یا کتنا انہوں نے پھر مزید اس کے اندر سختیاں پیدا کی۔ ان کے علماء نے کام کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی جمعے کے دن، کام کا ڈیفینیشن ہی بنانے جب بیٹھے تو کہاں سے کہاں نکل گئے کہ کسی کے دانت نقلی ہیں اور وہ اپنے دانت لگا لیتا ہے، تو کیا یہ بھی کام ہوگا مثال کے طور پہ؟ اس طرح سے انہوں نے سختیاں کر کر کے اختلاف کیا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کیجیے ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ آپ کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اس آیت کے بارے میں ایک قصہ آتا ہے کسی بزرگ کے بارے میں۔ ان بزرگ کا انتقال ہونے لگا، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی وصیت کیجیے، کوئی ایسی بات آپ ہمیں بتا کر جائیے کہ جو ہم کو فائدہ دیتی رہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔ مرنے والا دراصل زندگی گزار چکا ہوتا ہے، بہت کچھ تجربہ اس کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے، خاص طور پہ مرنے والا اگر نیک انسان تھا تو اس نے زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، دین کے بارے میں وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ بھی نیک بزرگ تھے، ان سے جب وصیت کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا سورہ نحل کی آخری آیات کو تم اپنے ساتھ ایک ضرورت کے طور پہ اپنے ساتھ رکھ لو، ان کو ان آیات کے ساتھ تم اپنا تعلق پختہ کر لو، اور وہ یہی ہیں ادعو الی سبیل ربک سے۔ ادعو کے لفظ ہی سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ دعوت دینے کی بات کی جا رہی ہے، انوائٹ کرنے کی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات پر بات شروع کریں، دعوت کے انداز پر ہم بات شروع کریں، چند چیزیں ہیں جن کو کہ ہم اپنے ذہنوں کے اندر
صاف کر لیں، کلیئر کر لیں۔ قرآن کے اندر ہم مختلف طرح کے انداز دیکھتے ہیں بات کرنے کے۔ قرآن میں بعض جگہ دعوت کا سا انداز ہے، اور یہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب لوگوں میں خیر باقی ہو اور لوگوں سے خیر کی اور قبولیت کی امید ہو۔ شروع جب دعوت پیش کی جائے، جب لوگوں کو پکارا جائے تو انداز دعوتی ہوتا ہے۔ ابھی امید ہے کہ لوگوں میں خیر ہوگی، لوگوں میں قبولیت کا مادہ ہوگا، اس امید پر دعوت دی جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ حکیمانہ انداز ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوش دلی، خوش مزاجی کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے۔ یہ انداز ہم قرآن میں کئی مقامات پر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے کہ تم کو پیدا کیا۔ اور دعوت دینے کے انداز میں اللہ کی نعمتوں کا شعور دلایا جاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہے، دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، دیکھو اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ اپنے اپنے نفسوں سے بھی دلیل دی جاتی ہے، انفس کے دلائل بھی موجود ہیں اور آفاق کے دلائل بھی موجود ہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ بھی طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور دوسرے انٹروسپیکشن کا سا انداز، اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، یہ انداز بھی آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دعوتی ہیں۔ غور و فکر کی دعوت، اللہ کو پہچاننے کی، اس کی معرفت کی دعوت، یہ انداز ہم دعوت کا دیکھتے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے۔ ایک اور انداز جو قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کافی لوگ دعوت قبول کر لیں، کافی لوگ جمع ہو جائیں، اب دعوت سے اگلا مرحلہ آئے گا، اور وہ اگلا مرحلہ ہے دین نافذ کرنے کا، دین کو امپلیمنٹ کرنے کا۔ تو دعوت دینے کا انداز تو حکیمانہ ہوتا ہے، دین نافذ کرنے کا انداز حاکمانہ ہوتا ہے۔ حکم دیا جاتا ہے، اور جب حکم دیا جاتا ہے اس میں سامنے والے کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن دعوت دینے میں مخاطب کے جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، بات کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ لیکن جب دین نافذ کرنے کا مرحلہ آتا ہے اس کا انداز ڈیفرنٹ ہے، اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب تو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں جذبات کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کا جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے اس کے مطابق قانون بنا کر ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو انداز ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں۔ ایک تیسرا انداز بھی ہے۔ تیسرا انداز یہ ہے کہ دعوت دینے والے نے دعوت پیش کی، وہ دعوت دیتا رہا، عرصہ گزر گیا، وقت نے اور مشاہدے نے اور تجربے نے یہ بات ثابت کر دی کہ لوگ نہیں مانیں گے، لوگ گمراہی پر اڑ گئے ہیں۔ تو اب انداز مہاجرانہ ہوتا ہے، جدائی کا انداز ہوتا ہے، خود کو الگ کر لینے کا انداز ہوتا ہے، لکم دینکم ولی دینی والا انداز، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تو یہ جدائی کا سا انداز پھر اختیار کیا جاتا ہے۔ اور جب جدائی کا سا انداز اختیار کر لیا جائے، مہاجرانہ انداز جب اختیار کر لیا جائے، اب پرواہ نہیں ہوتی اگلے کو بات اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے۔ اب لوگوں کی طرف سے انتہائی بے نیازی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ خطاب کرنے کا انداز اب یا ایھا الناس نہیں رہتا، بلکہ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے، اے کافرو۔
یا ایھا الجاہلون، اے جاہلو. یہ انداز کون سا ہے؟ دعوت نہیں ہے.